دوسری روایت میں منقول ہے کہ ابتدا میں مختار نے عبداللہ بن جودہ بن حبیرہ مخزومی کی شفاعت پر ابن سعد کو امان نامہ دیا، کیونکہ مختار کی بیٹی یا بروایت مختار کی بہن عمر بن سعد کی بیوی تھی۔ لیکن محمد بن حنفیہ نے مختار سے احتجاج کیا تو انہوں نے اپنی سپاہ کے ایک امیر کو حکم دیا کہ عمر سعد کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دے۔ جب عمر کا سر مختار کی مجلس میں لایا گیا تو اس کے بیٹے حفص بن عمر کو بھی، جو مختار کی مجلس میں موجود تھا، ہلاک کر دیا گیا۔ بس جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو بلایا تاکہ وصیت کر سکیں۔ اس سے کچھ قرابت داری بھی تھی، لیکن اس نے وصیت سننے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ عمر بن سعد نے وصیت سننے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرو۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اسے ایک طرف لے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عمر بن سعد سے کہا، اس شہر میں میرے ذمہ 700 درم قرضہ ہے، میری شہادت کے بعد میری زرع کو فروخت کر کے قرض ادا کر دینا، اور جب مجھے شہید کر دیا جائے تو لاش کو حکومت کے کارندوں سے لے کر سپرد خاک کر دینا۔ کسی شخص کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج کر انہیں کوفہ آنے سے منع کر دینا، کیونکہ میں نے انہیں خط کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ عمر بن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، اے امیر، آپ جانتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی پوری وصیت عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے نقل کی اور ان کا راز فاش کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، امین آدمی ہرگز خیانت نہیں کرتا، لیکن کبھی خیانت کار کو امین سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہم اس چیز کے مخالف نہیں ہیں جس کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اپنے قتل کے بعد انجام دلانا پسند کرتے ہیں۔ ان کے جنازے کے بارے میں بھی ان کی وصیت کے مطابق عمل کرو۔ رہا حضرت امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ، اگر وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بکیر بن حمران سے کہا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر سر تن سے جدا کر دو تاکہ تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ اس سے قبل جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ اسی انصا میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی نظر محمد بن اشعث پر پڑی تو اسے مخاطب کر کے کہا، اے اشعث کے بیٹے، اگر تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو میں ہرگز تسلیم نہ ہوتا۔ اب اٹھو اور تلوار کے ذریعے سے مجھ سے دفاع کرو۔ محمد بن اشعث نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بات کو انسنی کر دیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تسبیح و تکبیر اور استغفار میں مشغول ہو گئے اور فرمایا، خدایا ہمارے اور اس جماعت کے درمیان فیصلہ فرما جس نے ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں فریب دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہمیں قتل کیا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائے